تم دو دو کی جوڑی بنا دو. تمہاری جماعت میں سب ساتھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, نماز جانتے ہیں, کلمہ جانتے ہیں, تو تم ایسا کرو کہ بس میں جو اور مسافر ہیں تم اور مسافروں پر اپنے ایک ساتھی کو تقسیم کر دو. جتنے بس میں اجنبی لوگ ہیں ایک ایک ساتھی کو ایک اجنبی آدمی کے ساتھ جوڑ دو. میں تو بتاؤں کیا بتاؤں, تم جتنے جماعتوں میں نکلتے ہو جماعت بن کر نکلتے ہو, حالانکہ تمہیں چاہیے کہ جتنے مسافر بس میں اور ٹرین میں تمہارے ساتھ ہیں تم ایک ایک مسافر کے ایک اجنبی آدمی کے ذمے ایک آدمی کے ساتھ اپنی جماعت کا آدمی جوڑ دو. تو اسے کلمہ سکھلا, تو اسے نماز سکھلا, تو اسے مذاکرہ کر. مجھے بڑا قلق ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہماری جماعت ٹرینوں میں بس میں ساتھ بیٹھ کے چلتے ہیں, آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپس سے باتیں ہو رہی, آپس میں سکھلانا ہو رہا. اتنا بڑا موقع دیا اللہ نے. ایک بوگی میں کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ ایک بوگی میں 72 آدمی ہوتے ہیں. 7 آدمیوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, لیکن 70 آدمیوں کو یہ جماعت جا کے دعوت نہیں دیتی. 70 آدمیوں کو دعوت نہیں دیتی. 7 آدمیوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, 70 آدمیوں کو جا کے دعوت نہیں دیتی. یہ میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا آتے ہوئے ساتھی سے, میں کہ تم آپس میں کیوں بیٹھے باتیں کر رہے؟ اگر تم ٹرینیں پھیل جاتے, کوئی اس بوگی میں چلا دو, اس بوگی میں اندر راستے بنے ہوئے ہیں. اجتماع میں جا رہے ہیں ہم تو جماعت میں, وہاں اجتماع میں جا رہے ہیں, وہاں جائے کام شروع ہوگا. اللہ تعالی مہاجر کے خروج کو گھر سے شمار کرتے ہیں. من یخرج من بیتہ مہاجرا, وہ وہاں جا کر کام شروع نہیں ہوگا, کام گھر سے شروع ہو گیا. اس طرح صحابہ کی تم زندگی میں دیکھو گے, خطرے کے زمانے میں بھی صحابہ نے دعوت اپنے ہجرت سے ابتدا کے ساتھ ہی شروع کر دی. آپ کو صحابہ کے ہجرت کے سفروں میں راستوں میں دعوت خوب ملے گی. اس لیے میں نے رات میں قصے سنائے تھے صحابہ کی افراد دعوت نقل و حرکت کے. اس طرح ٹرینوں میں دعوت دیتے ہوئے جاؤ, ایک ساتھ نہ بیٹھو, کسی کی سیٹ نہ بدلو, اور اجتماعی تعلیم کا حلقہ نہ کرو. اس طرح سیکھتے سکھلاتے چلو. لا یعنی باتیں ہرگز نہ ہوں. ٹرین میں سنتوں کا چھوڑ دینا سنت ہے, سوائے فجر کی 2 سنتوں کے, ان کا پڑھنا واجب کے قریب ہے, اس کو تو اہتمام سے پڑھو. فرض نمازوں کا پڑھنے کا اہتمام کرو جماعت کے ساتھ. ٹرین میں نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی, کوشش کرو 2 جماعت کریں, مگر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. اس طرح ہمیں اگر کہیں ٹرین رکتی ہے اتنی دیر کہ اسٹیشن پہ اتر کے وہاں پڑھ سکتے ہیں تو اسٹیشن پہ اتر کے پڑھنا مقدم ہے. اس طرح کہ 2 ساتھی ٹرین میں رہیں سامان کے ساتھ, باقی اتر کے نماز پڑھ لیں. اگر ٹرین دیر رکتی ہو, اس دیر نہیں رکتی, تو ٹرین کی خلاف ورزی نہ کرو کہ چین کھینچ کر نماز نہ پڑھو. یہ قانونی خلاف ورزی ہوگی. جو جماعتیں نکلنے والی حکام کے اور مرور کے اور ٹریفک کے نظام کا لحاظ نہ کریں, ایسی جماعتیں کام کو غلط طریقے سے پیش کرنے والی ہیں. یہ خلاف قانون کوئی کام کرنا جماعتوں کا کام کے نقصان کا سبب ہے. حضرت فرماتے تھے جتنے بھی حکام ہیں اور جتنا بھی ٹریفک کا نظام ہے, ہماری جماعتیں انہیں ایسا خوش اور مطمئن کریں کہ ان کے اس عمل سے وہ کام کو سمجھیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خروج کے زمانے میں بھی خاص طور پر ہماری جماعتیں کوئی ایسا کام نہ کریں اسٹیشن میں اس طرح نماز نہ پڑھو کہ مسافر کا راستہ رک جائے. اس سے تمہارا جہاد غیر مقبول ہو جائے گا, اس سے تمہارا جہاد غیر مقبول ہو جائے گا, اللہ کے قبول نہ ہوگا. اگر جماعت کی نماز بھی اسٹیشن پہ کرو تو ایسی چھوٹی جماعتیں کرو, 2 حصوں میں جماعت کر لو تاکہ راستہ نہ رکے. ہر قدم پر یہ خیال کرو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس طرح چلو گے تو لوگ اکرام سے تمہاری بات کو قبول کر لیں گے. اگر تم نے بڑی اچھی تقریر کر لی لیکن اسٹیشن پر بے اصولی کر لی, مسافر گالیاں دیں گے, تمہاری دعوت کوئی قبول نہ کرے گا. تم نے بڑا اچھا بیان کیا لیکن تمہارے عمل سے, تمہارے کسی بد اخلاقی سے اور تمہاری بے اکرامی سے لوگ تم سے بدظن ہو گئے, تمہارے دین کی دعوت قبول نہ کریں گے. اس طرح ہمیں چاہیے ٹرین میں سکھلاتے چلیں, جہاں کا رخ بنا ہے وہاں جماعتیں پہنچیں, مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہوں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ لو. امام ہے, مسجد کا خادم ہے, مسجد کا مؤذن ہے, انہیں سب سے پہلے ساتھ لو, جا کے ان سے ملاقات کرو. ہمارے اصل میزبان یہی ہیں. مسجد میں سامان قرینے سے رکھو, ان سے پوچھو کہ ہم کس طرح کام کریں, کہ مقامی لوگوں کو مشورے میں شریک کرو. ان سے پوچھو کہ لوگ کس وقت اپنے گھروں پر فارغ ملیں گے, ایسے وقت میں گشت کرو جب لوگ فارغ ملیں. سردی گرمی کی پرواہ نہ کرو, بھوک اور پیاس کی پرواہ نہ کرو, تم اپنی نیند اور کھانے کی پرواہ نہ کرو. جس وقت لوگ فارغ ملیں اس وقت گشت کرو.
اور گشت میں سب سے بنیادی گشت عمومی گشت ہے، ایک ایک سے ملاقات کرو، ہر گھر پر جانے کی ترتیب بناؤ، مقامی لوگوں کو رہبر بناؤ، اپنے ساتھی کو متکلم بناؤ، ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرو، ضرور بتلاؤ کہ جماعت کہاں ٹھہری ہوئی ہے، جس گھر میں کوئی مرد نہ ملے اس گھر کی عورتوں کو سلام کیے بغیر اتنا کہہ کے آ جانا کہ مسجد میں جماعت ٹھہری ہوئی ہے، آپ گھر کے مرد آئیں تو وہاں بھیج دینا، اس سے زیادہ کلام نہ کرو۔ شیطان ہر جگہ ساتھ لگا ہوا ہے، وہ انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کسی فتنے میں ڈال دے، مکان کے سامنے کھڑے ہو کر آواز نہ دو، مکان سے ایک طرف ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو گھر کے اندر کے ماحول پر نظر پڑ جائے۔ اس طرح چاہیے گشت کے آداب بتا کر جماعتوں کو روانہ کیا جائے۔ میں شروع میں عرض کر چکا، جو بھی گشت کے لیے نکلے وہ یہ تمنا ارادہ لے کر نکلے، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لانے کے لیے جا رہا ہوں، اس طرح کوشش کرو، اس سے انشاءاللہ محلے کا ماحول بدلے گا اور مسجد والے اعمال کے ذریعے دلوں میں ہدایت کا نور اترے گا۔ جو لوگ مسجد میں آ کر تیار ہو جائیں انہیں مسجد کے ماحول میں تیار کرو۔ دیکھو میں تم سے ضروری بات عرض کر رہا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل خوب سناؤ، اگر نہیں یاد آتے منتخب میں سے پڑھ کر سنا دو۔ جماعت کی روانگی سے پہلے یہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے تشکیل کرنے کے لیے منتخب احادیث میں سے فضائل پڑھ کے سنا دینے چاہیے۔ منتخب احادیث میں سے خروج کے فضائل پڑھ کر سناؤ تاکہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ مصر والوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم منتخب احادیث سے جماعتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سنا کر مسلیوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بتلا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بڑا اچھا کام ہے۔ انہوں نے کاغذاری سنائی کہ ہمارے یہاں ہر نماز کے بعد فضائل بتلائے جاتے ہیں، خروج کے ہر نماز کے بعد جماعت بن جاتی ہے۔ ان کی ایک مسجد سے ایک مہینے کا اوسط 200 جماعتوں کا ہے سہ روزہ کی۔ ایک مسجد سے صرف سہ روزہ جماعتوں کا ایک مہینے کا اوسط کتنا ہے؟ 200 جماعتیں۔ ہر نماز کے بعد بیان ہوتا ہے، جماعتیں تیار ہوتی ہیں، اللہ کا ہدایت دے کے روانہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل خوب بیان کرو تاکہ امت میں اس راستے میں پھرنے کا ایسا شوق ہو جاوے جیسا شوق دور صحابہ میں تھا۔ خوب ترغیب دو اللہ کے راستے میں نکلنے کی، خوب ترغیب دو۔ اس طرح تمہیں ہر جگہ سے جماعتیں تیار کر کے ان کا ذمہ دار طے کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ تم جہاں جاؤ گے وہاں خواص بھی ملیں گے، ان سے بھی ملاقاتیں کرو، اور علماء کی زیارت کو بھی عبادت یقین کرو۔ جہاں جاؤ گے وہاں کے علاقوں میں علماء ملیں گے، ان سے ملاقات کرو اور ان سے نصیحت کی درخواست کرو۔ اگر وہ مسجد میں آ کر نصیحت کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر ان کو آنے میں عذر ہو تو جماعت ان سے وقت لے کر ان کے گھر پر جا کر ملاقات کر لے۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ کے علماء اور مشائخ سے دعائیں لینی ہیں، اور ان کی تائید کے ساتھ اور ان کی نصیحتوں کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ ہر علاقے میں کام کرنا ہے۔ بس جس طرح کام کرنے کے لیے کہا گیا انشاءاللہ اس طرح ہمیں کام کرنا ہے۔ سیاسی باتوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالنا، اختلافی باتیں ہرگز نہ کرنا، اخبار نہ پڑھنا۔ اخبار کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اخبار پڑھنے کا مطلب ہے کہ حکام کیا چاہتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے نکلنے کے زمانے میں اخبارات سے پرہیز کیجو، سیاسی باتوں پر ہرگز تبصرہ نہ کیجو، ورنہ اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین دلوں میں پختہ ہو جائے گا۔ نکلنے کے زمانے میں اللہ کے غیر سے ہونے کو بولا، پہلے سے زیادہ یقین بگڑے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اپنے آپ کو لا یعنی باتوں سے، اختلافی باتوں سے، سیاسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بس کرنے کا اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ جاتے ہی اپنے کھانے کا انتظام خود کر لینا ہے تاکہ محلے والے یہ نہ کہیں کہ ان کے کھانے کا انتظام ہم کریں گے۔ ہماری جماعتی علاقوں میں جا کر بوجھ نہ بنے، بلکہ جہاں بھی جائیں وہاں والوں کی خود دعوت کریں۔ آپ داعی ہیں، آپ میزبان ہیں، مقامی لوگ آپ کے مہمان ہیں۔ سنت یہی ہے کہ داعی میزبان ہے، داعی کہتے ہی میزبان کو ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جہاں آپ جائیں آپ وہاں والوں کے مہمان بن جائیں، وہاں کے مقامی لوگ آپ کے مہمان ہیں، آپ اصل میزبان ہیں۔ جو جماعت اس علاقے میں جائے وہ جماعت مہمان نہیں ہے، وہ جماعت خود میزبان ہے، مقامی لوگ مہمان ہیں۔ ہم مقامی لوگوں کی خود اکرام کریں، ان کی ضیافت ہم کریں۔
اس طرح کرو گے تو جماعت جم کر کام کر سکے گی، ورنہ ایک دو دعوت ہونے کے بعد مقامی لوگ کہیں گے اب تو کوئی تیار دعوت کرنے کے لیے ہے نہیں، جماعت کو روانہ کر دیا جاوے۔ وہ یہ بھی شرماتے ہیں جماعت اپنا کھانا بنائے، اور یہ بھی گھبراتے ہیں کہ ہم جماعت کو کھانا کھلائیں۔ وہ یوں بھی شرماتے ہیں کہ جماعت کھانا بنائے، اور یہ بھی گھبراتے ہیں کہ کھانا ہم کھلائیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جماعت صاف کہہ دے کہ ہم کھانا اپنا بنائیں گے، ہر حال میں کھانا اپنا بنائیں گے۔ ہاں اگر مصلحتاً کسی ایک وقت کی دعوت قبول کرنے پر وہ اصرار کریں تو آپ اس شرط کے ساتھ کہ آپ جماعت دے دیں گے تو جماعت ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ اور یہ بہت آسان بات ہے کہ جس علاقے میں تم جماعت دعوت قبول کر لے مقامی لوگوں کی، وہ دعوت اپنے نکلنے کے وقت قبول کرے۔ جب تک جماعت یہاں ہے تو دعوت قبول نہ کرے، جب جانے لگے جس وقت جماعت وہاں سے روانہ ہونے لگے اس وقت دعوت قبول کرنے میں حرج نہیں ہے، ورنہ ایک دعوت قبول کرو گے دوسرا آئے گا میری بھی قبول کرو۔ پھر یہ جماعت کھانا بنانا انتہائی ناسمجھ اور انتہائی ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں اس جماعت کے، جو جماعت یہ خیال کرے کہ ہم کام کریں گے، گشت کریں گے، محنت کریں گے اور کھانا یہ بنا دیں گے ہمارا، تو ہمارا وقت فارغ ہو جائے گا۔ تمہارا وقت فارغ نہیں ہو جائے گا، تمہاری دعوت بے اثر ہو جائے گی، تمہارے دین کی دعوت اور محنت بے اثر ہو جائے گی۔ مقامی لوگ کہتے ہیں آپ کھانے میں نہ لگیے، میں نے کہا نظام الدین میں بھائی تمہاری جماعت جا رہی حیدرآباد، تمہارے ساتھ طباخ بھی ہے نہیں؟ ایک ساتھی کی زبان سے نکل گیا کھانے کا انتظام تو وہاں ہو جائے گا۔ میں کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم کہیں شادی میں جا رہے جماعت میں تو جا نہیں رہے، اس کا مطلب تو یہ اور ہے شادی میں جا رہے جماعت میں تو جا نہیں رہے۔ حیدرآباد والے کہیں ہمارا کھانا کھاؤ، ہم کہیں بھائی ہم کھانا بناویں؟ میری بات یاد رکھیو، جہاں بھی تم مدعو ہو کر جاؤ گے تمہاری بات وہاں بے اثر ہوگی، داعی بن کر جاؤ۔ نہیں، دعوت یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کو جمع کر لیا، ایک بکری کا آگے کا پیر چھوٹا سا وہ آپ نے کھانے میں تیار کرایا، مٹھی بھر تھوڑے سے جو وہ تیار کرائے، 14 چھٹاک جو ایک بکری کا پیر، یہ کھانا، اور سارے خاندان کو مدعو کیا آپ نے دعوت دینے کے لیے کھانے پر۔ جبکہ روایت میں ہے کہ ان میں سے ہر فرد پورا بکرا تنہا کھاتا تھا، اتنی خوراک تھی۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ آپ نے کھانے پر جمع کر کے ان کو دعوت دی، ایک آدمی پورا بکرا کھاتا تھا اور یہ سارا خاندان ایک فرد ایک بکرا کھانے والا، پورا خاندان کھانا کھا کے فارغ ہو گیا، پیٹ بھر گیا، کھانا بچ گیا۔ 14 چھٹاک جو اور ایک اگلا پیر بکری کا، یہ کھانا تھا۔ اس لیے کہہ رہا کہ یہ نہ ہو کہ جماعت جا کر یہ کہ ہمارے کھانے کا انتظام کر دو۔ مقامی لوگ کہیں جی آپ تو کام کریں، گشت کریں، یہاں بہت ملاقاتیں ہیں، آپ کھانے میں نہ لگیں، کھانا ہم بنا دیں گے، آپ فارغ ہو جائیں گے۔ کہ نہیں، یہ کھانے فارغ نہیں ہو جائیں گے، ان کی بات بے اثر ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے جو تبلیغ دوسرے کے مال پر ہو بے اثر ہوتی ہے، جو تبلیغ دوسرے کے مال پر ہو وہ بالکل بے اثر، یہ لکھا علماء نے، جو تبلیغ دوسرے کے مال پر ہو بے اثر ہوتی ہے۔ جہاں جاؤ اپنا کھانا بناؤ۔ تبلیغ میں خرچ کرنے کا جو تصور ہے لوگوں میں، وہ تصور اپنی ذات پر خرچ کرنا بن گیا ہے۔ جماعت میں جا رہا ہوں، کتنا خرچ کرو گے؟ 10,000 خرچ کروں گا۔ اچھا بھائی 10,000 کہیں پہ خرچ کرو گے کہ وہ 10,000 کا رخ ہے، بغیر جماعت جا رہی ہے، ایسا تو خرچ ہو ہی جائے گا، ٹکٹ لوں گا، کھانا لوں گا، کشتی میں بیٹھوں گا، جب ہوائی جہاز سے جاؤں گا۔ ارے یہ سارا خرچ تو وہ ہے جو تمہاری اپنی ضرورت پہ خرچ ہوگا، تم نے اس کو تبلیغ کا نام کیوں دیا ہوا ہے؟ تم اگر بنگلہ دیش جاتے تجارت کے لیے تب بھی تو خرچ کرتے ہیں۔ فلاں ملک میں جا رہا، تبلیغ میں خرچ کروں گا۔ تبلیغ میں خرچ کرنا یہ نہیں کہ تم ذات پہ خرچ کرو، تبلیغ میں خرچ کرنا یہ ہے کہ تم دوسروں پر نکلنے کے زمانے میں دوسروں پہ خرچ کرو، یہ ہے تبلیغ کا خرچ۔ سمجھے نہیں میری بات؟ ہاں، یہ تو اب تو یہ بات تصور میں بھی نہیں ہے کام کرنے والوں کے۔
جتنی جماعتیں نکلتی ہیں اخراجات لے کر، وہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے اخراجات لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہم تبلیغ پہ خرچ کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. اگر تجارت کے لیے بمبئی جاتا تو ٹرین کا ٹکٹ خریدتا نہ خریدتا؟ تبلیغ میں خرچ کرنا یہ ہے اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں پہ خرچ کرو. تمہارا خرچ ہونا تو تمہاری ذات پر ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ انفاق ہے، اللہ کے راستے کا انفاق، دوسروں پہ خرچ کرنا. اس لیے تاکید سے عرض کر رہا کہ دعوت قبول کرنی ہو تو پھر سب سے پہلی بات یہ کہ جماعت دے دو. پہلے مولانا یوسف صاحب نے، مولانا الیاس صاحب نے مولانا یوسف صاحب کو جماعتیں بھیج دیا میوات. صبح سے کام کرتے 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 دوپہر ہو گئی. جہاں جاویں وہاں میوات والے مرغے کاٹے حضرت کے لیے کہ بھائی حضرت کا بیٹا آیا، حضرت جی کا بیٹا، حضرت جی کا بیٹا. وہاں سے جماعت کہیں جماعت تو نہیں ہے. پھر آگے بڑھ جاویں گاؤں سے، وہ کھانا پکا رہ جاویں. پھر آگے جاویں جماعت کہ جماعت تو نہیں ہے، کھانا کھا لے، حضرت جی کا بیٹا آیا. پھر آگے بڑھ جاویں. شام ہو گئی، شام ہو گئی، کھانا نہیں کھایا. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے کہا کہ حضرت وہ مولوی یوسف گئے ہوئے ہیں، مولانا صاحب گئے ہوئے ہیں میوات، مجھے ان کی جماعت کی نصرت کے لیے بھیج. مولانا سید خان صاحب نے کہا، حضرت نے فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں. انہوں نے جا کر مولانا عبداللہ صاحب سے کہا کہ میں نے تو حضرت سے درخواست کی تھی کہ وہ مولانا یوسف کی جماعت گئی ہوئی ہے میوات، ہمیں بھیج دیں نصرت کے لیے. تو عبداللہ صاحب گئے، کہ ہمارے ایسا میں سوچا تھوڑی دیر، فرمایا کہ نہیں تم بھی مت جاؤ، ٹھہر جاؤ. دونوں کو روک دیا. ان دونوں کو بڑا اشکال ہوا کہ آخر کیا حرج تھا اگر ہم حضرت کی جماعت میں چلے جاتے. اللہ کی شان، حضرت نے اس رات بھی کھانا نہیں کھایا. جماعت دو. اگلے گاؤں چلے گئے، اگلے گاؤں چلے گئے. وہاں میں نے کھانا تیار کر لیا، تو میں جماعت دے دو، کہ نہیں جماعت تو نہیں ہے، کہ نہیں کھاتے. پھر آگے بڑھ گئے. دو دن گزر گئے اسی طرح. تیسرے دن گاؤں والے آئے، پرانے پچھلے گاؤں والے، پہلے والے، ارے کیا ظلم کر رہے ہو، اس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، تم جماعت دے دو ورنہ یہ بھوکا مر جائے گا. انہوں نے کہا جی جماعت تیار ہے، جماعت حاضر. جماعت خیر بن گئی. جماعت بن گئی تو نے فرمایا کہ بھائی اب ان کی دعوت قبول کر لینی چاہیے. ان کی دعوت قبول کر، کیوں؟ تمہاری ایسا فرماتے تھے کہ تمہاری شرائط کے مطابق اگر دعوت ہو بھی رہی ہے، تم نے پھر بھی رد کر دیا تو تم نے نصرت کا دروازہ بند کر دیا. نصرت کا دروازہ جب دعوت قبول کر لی حضرت نے، شام کی دعوت، اچھا بھائی شام کی دعوت قبول ہے. مولانا صاحب نے فرمایا، مولانا عبداللہ سے، مولانا خان صاحب سے بلایا حجرے میں عصر کے بعد، فرمایا اب چلے جاؤ. دونوں سے کہا اب چلے جاؤ. یہ دونوں وہاں پہنچے. مولانا صاحب سخت ناراض ان دونوں کے آنے پر، کہنے کہ اچھا جب 2 دن سے ہم فاقہ کر رہے تھے جب تو آئے نہیں، اور آج دعوت قبول ہو گئی تو آ گئے. نے کہا ہم تو مولانا الیاس صاحب سے 2 دن سے کہہ رہے حضرت ہمیں جانے دیں، جماعت کے بعد ہمیں جانے دیں. حضرت جب بھی جانے کو ہم کہیں حضرت منع کر دیں. چنانچہ جب واپس آئے تو مولانا سید خان صاحب، محمد اللہ صاحب، یہ دونوں حضرات آ کے حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ ہی کی کوئی مصلحت تھی جو ہمیں جانے نہیں دیا، ورنہ ہمارے بس کا نہیں تھا 2 دن کے ساتھ بھوکا رہنا. یہ تو میں نے عرض کیا دوستو عزیزو، بات یہ ہے جماعتیں ہماری ایک علاقے میں جم کر کام کریں. یہ نہ ہو یہاں سے آگے بڑھ گئے، یہاں سے آگے بڑھ گئے. جماعت نے روانہ کی میوات،
وہاں سے جماعتیں نکلی، آگے بڑھ گئے. حضرت نے 2 ساتھی بھیجے نصرت کے لیے، اس میں وہاں شیخ صاحب بھی تھے. جماعت آگے چلی گئی. وہاں سے واپس آئے کہ بھئی کیا ہوا جماعت کا؟ کہ جماعت تو ہمیں خبر نہیں کہاں تھی، وہاں گاؤں میں تو تھی نہیں، واپس آ گئے. یہ سہولت تھی نہیں کہ بھئی اس وقت کہاں، اس وقت کہاں. اب تو موبائل ساتھ رکھتے ہیں لوگ، منٹ کی خبریں ملتی رہتی ہیں. یہ بھی کوئی نکلنا ہوا. تاجر نکلا تو موبائل ساتھ، اس میں تجارت بھی چل رہی، جماعت بھی چل رہی. ایسے آلات ساتھ رکھے ہوئے ہیں، سارا دفتر ساتھ لے کے پھر رہا ہے، جماعت بھی چل رہی اور دفتر بھی چل رہا. یہ تو کوئی خروج نہ ہوا، یہ تو کوئی خروج نہ ہوا. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہجرت کر کے گئی حبشہ کی طرف، کوئی خبر نہیں، نہ وحی سے پتہ چلا کہاں ہے، نہ جبریل آگے بتا رہے کہاں ہے. کوئی رابطہ نہیں، کوئی رابطے کی شکل نہیں، کوئی رابطے کی شکل نہیں. اس طرف سے بڑی مدت کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا ہاں آپ کی بیٹی اور داماد وہ ایک گدھے پر ہمیں وہاں سے گزرتے ہوئے ملے تھے. یہ ہیں ہجرت کے مجاہدے. یہ نہیں قدم قدم پر پتہ چل رہا کہاں ہیں. تو اس زمانے میں معلوم نہیں تھا کہ بھئی جماعت کہاں ہے. واپس آ گئے. وہاں کیا ہوا کہ جماعت تو وہاں تھی نہیں، آگے چلی گئی. بہت ڈانٹ کے خط لکھا جماعت کو. فرمایا ایک جگہ سے کام پورا ہونے سے پہلے اگلی جگہ چلا جانا یہ شیطان کی حرکت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کہیں بھی اعمال دعوت کی اجتماعی شکل بنے. تمہیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے گیا تاکہ نہ یہاں کام ہو نہ وہاں کام ہو. اس لیے عرض کرے بات یہ ہے کہ ایک جگہ جم کر کام کریں، وہاں مقامی کام جماتے ہوئے مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں مسجد کی آبادی کا عمل کر کے دکھلاویں اور ہر جگہ سے جماعتیں نقد نکالیں. اطمینان ہو جاوے کہ ہاں یہاں کام شروع ہو گیا، پھر آگے بڑھ جائیں. ایک مسجد میں 6 دن رہو، 8 دن رہو، 5 دن رہو، جتنی بھی ضرورت ہو. کسی جماعت کا کسی مسجد میں قیام کرنا کوئی اصول نہیں ہے، نہ 2 دن کا نہ 4 دن کا، بلکہ ضرورت دیکھو کہ کہاں کتنا قیام کرنا ہے. اس طرح انشاءاللہ ہمیں محنت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو نا کچھ اعلان کر. بھائی خاموش رہو، اب دعا کا وقت ہے، خاموش ہو جائیں، بیٹھ جائیں سب. کوئی کھڑا نہ رہے اور درود شریف پڑھ لیں. آپ کو کچھ اعلانات کرنا ہو مجموعے کے لیے والوں کب جانا ہے، کب چلنا ہے، سب ہو گیا. ہماری جماعتیں واپسی میں کام کرتے ہوئے جاویں، علاقوں میں ٹھہرتی ہوئی، نمازیں پڑھتی ہوئی، تعلیم کے حلقے کرتی ہوئی. ہمارا یہاں سے بکھرنا بھی قدم قدم پر اس کام کا تعارف کراوے. اگر ہم کام کرتے ہوئے گئے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ کام کر کے آ رہے ہیں. ہم بھی تو واپس جانے والے یہاں سے. خاص طور پر ہم ٹریفک کے اصول کا اہتمام کریں اور ٹریفک کے اصول کی پابندی کریں. ہماری ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو. گزرتے ہوئے گاڑیاں اس طرح تیز نہ چلائیں کسی کی جان کا یا مال کا نقصان ہو. انتہائی وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ معلوم ہو کہ ہاں یہ ابھی ہم انگلینڈ ہو کر آئے اجتماع کر کے. ڈیوزبری میں اجتماع تھا. وہاں کے انگریز، وہاں کے مقامی لوگ مجمع کے اس طرح جڑنے اور مجمع کے اس طرح واپس ہونے وقار کے ساتھ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہنے لگے اگر اس سے آدھا مجمع بھی ہمارا جمع ہوتا تو ہمیں فکر ہوتا کہ خبر نہیں یہ کیا کر دیں گے.